پڑھو، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پڑھو، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو، ساتھ میں جوڑ لو ما شاء اللہ کان ولم یشاء لم یکن پڑھو، انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ اللہ ایسے حفاظت کا انتظام کریں گے کہ دشمن دیکھتا رہ جائے گا۔ پڑھیں گے انشاءاللہ؟ کیا پڑھیں گے؟ انشاءاللہ بول ڈالے، آتا چرئی نا انشاءاللہ بول ڈالے۔ کہا آیت الکرسی پڑھ کو سنو، انہوں اٹھ کو سنا دے لیں گے جو مولی صاحب ہیں۔ تعوذ پڑھو، تسمیہ پڑھو، حاری صاحب کے سکا پڑھو، تمہارے میرے سکا پڑھنا نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان بھاگتا نہیں، آ جاتا، بھاگتا نہیں شیطان۔ حاری صاحب پڑھے نہیں، مزہ ملیا نہیں ملیا؟ کتنا مزہ ملیا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ دنیا کے شاعروں کا دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو۔ میں بات ہے، یہ لوگ قرآن سے کہیں کو جلدی بولو کہ جو قرآن کے دشمن ہیں نا، قرآن سے کہیں کو جلدی بولو، اس لیے کہ ان کے پاس ایسی چیز نہیں ہے۔ ان کے پاس کیا نہیں ہے؟ ایسی چیز نہیں ہے، اس لیے لگا اسے مٹانا چاہتے ہیں۔ کی کہتو اگر ہمارے بھی لوگ یہ چیز کو سن لیے یا پڑھ لیے تو پھر ہر بل بیکار ہو جائے گی۔ اس کی مثال کیسا بولے تو، ایک صاحب کی کالی پیلی جورو شادی کو جاتی نوشوں کے ساتھ، شادی محل میں خوبصورت ایک چھوکریہ کو رہتی، ایک کالی پیلی جورو رہتی، دیکھو بار بار نوشوں کو کیا بھی کام سے باہر لے کو جاتے رہتی، کہاں اس کے اوپر نظر نہیں پڑنا بول کو، چلتا نہیں چلتا۔ تم لگا بھی پریشانی ہے، مولوی کو کیا کیا معلوم ہے رے بھاوا، ہمیں ذرا ماحول کے اسپیشلسٹ جہاں بھی جاتے ہیں حضرت کتابت نہیں پڑھتے، ماحول بھی پڑھ کر نوٹ کر لیتے ہیں۔ دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو، آنکھیں بھی ہوں گی روشن، دل بھی بنے گا گلشن، آنکھیں بھی ہوں گی روشن، دل بھی بنے گا گلشن، تم صرف ایک سورت رحمان پڑھ کے دیکھو۔ پڑھنا، پڑھیں گے دعائیں پڑھیں گے، پورے دعائیں سیکھیں گے، کھانے کی دعا، پینے کی دعا، سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، کپڑے پہننے کی دعا، کپڑے نکالنے کی دعا، نوے کپڑے پہننے کی دعا، پرانے کپڑے پہننے کی دعا، جوتے پہننے کی دعا، دودھ پینے کی دعا، پانی پینے کی دعا، میٹھی چیز کھانے کی دعا، دوستوں کو دیکھنے کی دعا، گھر کو جانے کی دعا، آنے کی دعا، دکان کو جانے کی دعا، آنے کی دعا، مسجد کو جانے کی دعا، آنے کی دعا، بیت الخلا جانے کی دعا، آنے کی دعا، کوئی اور گاؤں کو جانے کی دعا، آنے کی دعا، مریض کو دیکھ کر پڑھنے، دعا ہی دعا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کام کرے تو بھی دعا۔ ایک جگہ یہ تقریر میں بولا تو حضرت ایک آدمی سوال کر دیا، حضرت چائے پینے کی دعا کیا؟ میں پریشان ہوگا، اللہ انہیں بیٹھا ہے، ان کو معلوم رہتا تو بولتا نہیں تھا نا، کہ ابھی اٹک گا نا، میں
کی تو حضور کے زمانے میں نہ چائے تھی نہ چائے والا تھا. کیا حضرت چائے تھی کیا حضرت؟ پیغمبر کو چائے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر، اللہ نے زمزم عطا کیا ہے. اب اسے جواب دیا تو میں مولوی نہیں تو مولوی نہیں. اللہ سے دعا کرنا، اللہ کہتی بھی ایک جواب دے با. اللہ فوراً جواب دیا، 2 جواب دیا. ایک جواب دیا، دیکھ با چائے پینے کی بھی دعا ہے کیا حضرت؟ پکا ہے. کیا ہے حضرت دعا؟ پہلے چائے کو غور سے دیکھ، دودھ زیادہ رہا دودھ کی دعا پڑھ، دودھ کم پانی زیادہ رہا پانی کی دعا پڑھ. اور کیا حضرت کا گگو ہاؤ مل کو بھیجا لیا. اور ایک بھی جواب ہے حضرت اس سے بھی خوب. میں بولا دیکھ بات، تیرے گھر میں دعا چائے پیا پانی کی دعا پڑھ، ساس کے گھر میں چائے پیا دودھ کی دعا پڑھ. جوئی نا پانی پلائے، وہ دودھ میں چائے میں جو دودھ ڈالتے نہیں وہ دودھ میں پانی ملائے، جوئی اکڑ جاتا، 3 دن کا مردہ اکڑے سگا. بیت الخلا سیکھو بات سیکھو، بڑی محبت سے کہتا ہوں سیکھو. تمہارا ہاتھ پکڑنا پڑے تو میں تمہارا ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار ہوں. اتنے علماء کرام ہیں یہ پڑھانے کے لیے 24 ہارس تیار ہیں. کیا حضرت؟ تمہاری خوشی کیا آتی خدمت کرنا کا تو کر ڈالو، نہیں کرے تو بھی چلتا. کی کہتو تم نہ سب اللہ بیپار کے بدلے میں دیتا ہے، ان کو ان کے قرآن کے بدلے میں دیتا ہے. 11 بجے سے بادامہ کھاروں سو حضرت آتے آتے بھی 4 منہ میں ڈال لگایا. اتنے بادامہ اما نہیں کھاتا کیا؟ قرآن والے کبھی بھوکے نہیں رہتے، قرآن والے کبھی پیاسے نہیں رہتے، قرآن والے کبھی ٹینشن میں نہیں رہتے. اللہ ایسا کھلاتا ایسا کھلاتا ایسا کھلاتا. حضرت اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ یہ عنوانی الگ ہے، کبھی علماء آپ کے سامنے بیان کریں گے. تم نہ ملیا سو خوشی میں تمہیں کچھ دیری مولی صاحبہ کو دیو، نہیں دیری اللہ کے پاس تو اجر ہے، لیکن سیکھو روزانہ آدھا 1 گھنٹہ رب کعبہ کی قسم ان علماء کے ساتھ بیٹھو. 3 مہینے میں سنور جاتی انشاءاللہ تعالیٰ. کیا حضرت؟ 3 مہینے میں انشاءاللہ قرآن بھی پڑھنا آ جائیں گا، انشاءاللہ دعائیں آ جائیں گی، ذکر آ جائے گا، درود آ جائے گا. غسل کیسے کرنا، وضو کیسے کرنا، نماز کیسے پڑھنا، ہاتھ کیسے اٹھانا، ہاتھ کیسے باندھنا، رکوع کیسے کرنا، سجدہ کیسے کرنا، کب کیا پڑھنا، انشاءاللہ اسی کو مسلمان بولتے ہیں. مولانا آپ تحقیق کر لیں، اتنے مولی صاحبہ اتنے مدرسے رہ کر بھی اب بھی امت کے 90% مسلمانوں کو نماز صحیح پڑھنا نہیں آتا. نماز پڑھنا تو دور کی بات، صفہ میں آ کو کھڑنا نہیں آتا، سیدھا آ جاتا. ادھر ادھر دیکھا آدمی کتنے ہی دیکھا، اوپر کی کو دیکھا انہیں اللہ دیکھ رہا کیا؟ بہت دن نوٹ کرا اکثر آدمی آ کو دیکھو مسجد میں آپ ہی کرتے اوپر کہیں کو دیکھتے ہی ہے. بعد میں غور کریا تو فیان چل رہا ہے کیا دیکھ رہا سا. فیان چل رہا ہے، یہ تو فیان کے نیچے کھڑتا تھا. اب فیان کے نیچے کھڑنا کا تو ادھر 3-4 آدمی رہنا نہیں، وہ آدمی آئے تک پوچھ لکھو گیچ لکھو موبائل دیکھ لکھو. نماز ایسی پڑھ تجھے فیان کی نہیں جنت کی ہوا ملے. نماز ایسی پڑھو فیان کی نہیں جنت کی ہوا ملے. کھڑنا نہیں آتا،
पूरे उलमा बैठे हुए हैं, साफ लिखा है, मसला बताता हूं, कान खोल कर सुने। अगर इनु इमाम साहब के पीछे मौजन साहब की कौन की खड़े ही तुम्हें आए, पहले देखना जगह मुअज्जिन के सीधे हाथ तरफ है क्या, यहाँ खड़ना। पहले से आदमी यहाँ खड़ा रहा, उसके बाजू जाकर खड़ना मकरू, यहाँ खड़ना, कि तो सब एक बैलेंस। इमाम के पीछे जो रहता नहीं, उसके बाजू सीधे हाथ तरफ कितने रहते हैं कि बाएं हाथ तरफ भी उतने खड़ना। पहले इधर खड़ने की कोशिश करना, उसके बाद इधर, पहली सब भरे के बाद दूसरी सब में खड़ना, अदब एहतराम से खड़ना, खुशू व खुजू के साथ खड़ना, डरते डरते खड़ना। पढ़ रूं अदा होती कि नहीं की, कबूल होती कि नहीं की, डरते डरते पढ़ना, निगाह नीचे रखना, अच्छे कपड़े पहनना। क्या पढ़ना नमाज शुरू करने से पहले? तकबीर के लिए हाथ कैसा उठाना, कहाँ बनना, क्या मसलक हनफी बनो, क्या मसलक शाफिई बनो, इख्तलाफ नक्को। अब लड़कों मरने की जरूरत नहीं है, मिलको रहने की जरूरत है। लड़कों गैरों को फायदा मिल रहा है, इसलिए कि मैंने एक मिसाल पढ़ी बड़ी अच्छी। जब जंगल में शेर लड़ते हैं तो कुत्तों का जोर होता है। जंगल में शेर लड़ते हैं तो जोर किसका होता है? कुत्तों का होता है। फायदे कुत्ते उठाते हैं। शाफिई है, हाथ यहाँ बनो। गैर मुकल्लिद है, हाथ यहाँ बनो। हनफीउल मसलक है, हाथ यहाँ बनो। पढ़ो। इमाम के पीछे क्या पढ़ना, निगाह नीचे रखो, कपड़े अच्छे पहन कर आओ, अल्लाह के दरबार में हाजिर होना, अहकमुल हाकिमीन के दरबार में हाजिर होना। दुनिया की तमाम नौकरियों में, दुनिया के तमाम खिदमतों में, दुनिया के तमाम इबादतों में इस इबादत से ज्यादा अजमत और अहम इबादत कोई नहीं है। हजरत हुसैन नवासे रसूल नमाज पढ़ने के लिए जाते, पसीना जिस्म से निकलता। हजरत हसन जाते, पसीना जिस्म से निकलता। सहाबा खड़े होते, रोना शुरू कर देते। ऐसे खड़ना, निगाह नीचे रहना। करंट गई मालूम नहीं होना, करंट आया मालूम नहीं होना, फैन चलिया मालूम नहीं होना, फैन ऑफ हुआ मालूम नहीं होना, मच्छर काटिया मालूम। पूरी तवज्जो नमाज के अंदर। इमाम साहब क्या पढ़ रहे हैं? सूरह फातिहा। आहा, क्या मजे से पढ़ रहे हैं। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन, जरूर बराबर आमीन बोलना। अल्लाहु अकबर। उसके बाद रुकू जाना नहीं, नमाज ऐसा पढ़ रही क्या कि अल्लाह पर एहसान कर रही, आंखों करता। मुंडी देखो, मुर्गी की हटके सजा। नमाज नहीं पढ़ने आता ना नौजवान। यह दीन से दूरी की दलील है, मदारिस से दूरी की दलील है, मकातिब से दूरी की दलील है, कुरान से दूरी की दलील है। जाग जाओ दोस्तों, जाग जाओ। गलती करे तो बाप के सामने आते हुए डर लगता है। जरा सोचो कि हमें अल्लाह के सामने जाना है, हमें रसूलुल्लाह के सामने जाना है। हशर में हमारी जिंदगी के अमाल का हिसाब देना है। कट जाते, मोबाइल भी ऑफ करते नहीं। अचानक मोबाइल बजता, नमाज में उठा, सूरत अलग बना था कि ये तो डेंजरफुल है। आज हमें सब देखे तमाशे, ये सब अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, ऐसी नमाज़ां पढ़ते हुए सजदा करे तो ज़मीन खुश होती नहीं, ज़मीन डरती है कि तू सजदा कर को मैं अच्छी थी, तू गंदा कर दिया। सीखेंगे नमाज? कौन कौन सीखेंगे? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, तुम्हें कहीं उठा लो। ये क्या कहते हो? सब भी उठा को आदत होगी सही। वो चुड़ी उड़ी, कवा उड़िया, भाई सुनिए तो तभी उठा देते हो। तुम्हें उठा बोल दो, इन्हें उठा दे लेता। आप लोगों को आती है ना अच्छी नमाज, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कुरान पढ़ना आता है ना, नाता पढ़ना आता है, तजवीज मालूम, तरतील मालूम, मकारिज मालूम, सब मालूम है। ये हाथ उठाए
میں علماء سے کہتا ہوں کہ آپ کو ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، ان کے ہاتھوں کو سنبھالنا ہمارا کام ہے، ان کے ہاتھوں کو تھامنا ہمارا کام ہے۔ سیکھو مسلمانوں، سیکھو نوجوانوں، سیکھو۔ اللہ قرآن میں اثر رکھا ہے، دعاؤں میں اثر رکھا ہے، دم میں اثر رکھا ہے، درود میں اثر رکھا ہے۔ سیکھنا انشاءاللہ۔ جانے کے بعد 8-10 دن 15 دن کے بعد میں مجھے بلانے والے ذمہ داروں کو فون کر کے پوچھوں گا کیا حال ہے بھی نوجوانوں کا؟ حضرت ہمارے نوجوانوں تم نہ بہت چاہتے ہیں حضرت، کیا میں گرل فرینڈ ہے؟ خالی تقریر سن ڈالے تو میں خوش ہو جاتا ہوں، میری تقریر پر عمل کرے تو خوش ہوتا ہوں میں۔ حضرت تمہیں آ کر گئے، الحمدللہ ہمارا نوجوان مدرسے میں پڑھ رہا ہے، حضرت ہمارے نوجوانوں کی نماز اچھی ہو گئی، ہمارے نوجوانوں کو دعائیں آ رہی ہے، صبح شام کی دعائیں پڑھ رہے، چہروں میں نور آ گیا۔ قسم اللہ کی مجھے خوشی ہوگی، ہمارے اساتذہ کو خوشی ہوگی، ہمارے والدین کو خوشی ہوگی، ان کو جو پڑھائے ان کو خوشی ہوگی، سلسلہ صحابہ تک جائے گا ان کو خوشی ہوگی، اور سلسلہ نبی تک جائے گا، خوشی ہوگی، اللہ خوش ہوں گے۔ کریں گے انشاءاللہ، پکے وعدت نبا؟ ہاں کون یہ جمکھنڈی کے علماء کون کون ہی ہاتھ اٹھاؤ ذرا، جمکھنڈی کی یہاں کے علماء ماشاءاللہ آپ حضرات ہیں۔ یہ ایک عالم دین 50 نوجوانوں کو آپ حضرات ذمہ داری کریں گے حضرت انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 2-3 منٹ میں انشاءاللہ۔ کیا بھئی منجی آئی چیٹی؟ تم نہ آئی چیٹی؟ کیا ٹی وی وارننگ آئی کیا؟ دیکھو نہیں آئی، ماشاءاللہ جاری رکھوں۔ 5 منٹ میں ختم کر دوں تو کی کرتو ٹھنڈی ہوا سے زیادہ بریانی کی خوشبو آ رہی ہے۔ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے۔ ہونا بول کو ٹٹا کھولے سو لگا۔ بہرحال دوستو پڑھو، علم نہیں رہا جاہل۔ بہت بڑا نقطہ بیان کرنا تھا مجھے، لیکن ذکر پر بات جاتے جاتے میرا رب جو دیا آپ کے سامنے رکھ دیا۔ کبھی انشاءاللہ تعالی علم کے عنوان پر وہ نقطہ پیش کروں گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، زندگی باقی رہے۔ وہ بیت الخلا کی بات بتاتا ہوں، سن لیجیے۔ ذکر کرتے کرتے زبان ہی ذکر کی عادی نہیں بنتی، دل بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ذکر کی عادت کا لیتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ مسئلہ سنے ہوں گے، بیت الخلا جانے سے پہلے دعا پڑھ لینا، آ کر دعا پڑھنا، اندر کوئی دعا نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے، ذکر کرنا بھی نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا تشریف لے جاتے، ضرورت اور حاجت سے فارغ ہو کر واپس آتے ہی ایک دعا پڑھتے، اللہ معاف فرما۔ مفسرین محدثین کرام نے لکھا ہے بیت الخلا سے باہر آنے کی دعا کیا؟ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ معافی کیوں مانگتے اللہ کے رسول؟ ہماری اپنی فطری ضرورت پوری کرتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں، جائز طریقے سے، باحیا با شرم طریقے سے۔ پھر پیغمبر باہر نکلنے کے بعد معافی اللہ سے کیوں مانگتے؟ اس کی وجہ محدثین کرام نے لکھا ہے کہ پیغمبر ضرورت کے لیے اندر بھی جاتے، آپ کا قلب مبارک ذکر میں مصروف رہتا۔ کس میں مصروف رہتا؟ ذکر میں مصروف رہتا۔ تو پیغمبر باہر نکلتے ہی اللہ سے یہ کہتے کہ اے اللہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں تیرا نام نہیں لیا جاتا، پھر بھی چونکہ تیرے نبی کا قلب ہے یہاں بھی ذکر کر رہا ہے، اگر اس سے کوئی فرق ہے تو آپ معاف کر دیں۔ ذکر کرتے 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 دل ذکر کا عادی بن جاتا ہے۔ اللہ کا نام لیتے لیتے آپ نہ بھی چاہے آپ کے زبان سے بے اختیار یا اللہ نکلے گا، یہاں تک کہ خدا نہ خواستہ میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا،
اب تو دنیا چھپی ہوئی نہیں ہے، جو واقعے و حادثات ہوتے ہیں وہ آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے سے پہنچ جاتے ہیں۔ بنگلور کے اندر ایک مریضہ ہے، مریض نہیں، مریضہ فیمیل کوما میں ہے۔ کس میں؟ کوما میں ہے۔ کوما کسے کہتے ہیں؟ موت کی ایک شکل، صرف سانس باقی ہے، کتا۔ اللہ ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ کوما میں ہے بنگلور میں ایک مریضہ، تقریباً 15 سال سے۔ کتنے سال سے مولانا؟ 15 سال سے حکیم صاحب کوما میں ہے۔ ان کے گھر والوں کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، 15 سال سے اس مریضہ کی خدمت کر رہے ہیں۔ منہ میں لکوڈ ڈال رہے ہیں، دوائیاں ڈال رہے ہیں، باقاعدہ اسے ضرورت بھی ہوتی اس کی بھی صفائی کرتے، کیونکہ کوما کے مریض کو مایوس ہو کر نہیں مارا جائے گا۔ ابھی سعودی عرب میں ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ سفر کر رہی تھی، ایکسیڈنٹ ہوا، بچہ بچ گیا، ماں کوما میں چلے گئی، 20 پر 7 سال کے بعد ہوش آیا۔ کتنے سال کے بعد؟ 20 پر 7 سال کے بعد ہوش آیا۔ ہوش آتے ہی فوراً پوچھ رہی ہے میرا بچہ کیسا ہے، کیونکہ ایکسیڈنٹ کے وقت میں بچے کا جو تصور لے کر کوما میں گئی، نکلتے ہی اسے کچھ بھی یاد نہیں، بچہ یاد ہے۔ 30 سال کے بعد بھی کوما سے باہر آتے ہیں۔ بنگلور میں ایک مریضہ ہے، 15 سال سے کوما میں ہے۔ میں 15 سال کم بول رہا ہوں، 16 سال 17 سال بھی ہو گئے ہوں گے، برابر خدمت کر رہے ہیں۔ آپ کو یقین نہیں آیا تو میرے ساتھ آئیے، میں اس کے گھر لے کر جاتا ہوں۔ اس حالت میں اس کے زبان سے اللہ کا ذکر جاری ہے، کیوں تو انہیں جب اچھی تھی ذکر میں مصروف تھی، اللہ اس کے زبان میں اپنا نام جاری کر دیا، کسی بھی حالت میں کرتے رہیں گے ذکر انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چاہوں تو اور بھی 1 گھنٹہ بیٹھ سکتا ہوں، کیونکہ عنوان پیش نہیں کیا، صرف آدھا گھنٹہ باقی ہے جناب تشریف لانے کے لیے، اس سے پہلے کارروائی ہونا ہے۔ بہت خوشی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حالات میں بھی آپ حضرات نے جو اجلاس کا انتظام کیا اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔